جب کوئی حروف اسم اللہ ذات میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ اہل ذات ہو جاتا ہے اور اس کا وجود مطلق پاک ہو جاتا ہے۔ بس جو کوئی حروف اسم اللہ ذات کے تصور میں محو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، اسے قیامت کے دن محاسبے سے کیا خطرہ۔ فرمان حق تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ ہو پر خوف ہے نہ غم۔ جو کوئی معرفت حروف اسم اللہ ذات کا محرم ہو جاتا ہے اس پر دنیا و آخرت کی ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے، وہ ایک معروف عارف بن جاتا ہے۔ بظاہر خواہ و خلق میں حقیر و خوار نظر آتا ہو لیکن بباطن وہ ہوشیار ہوتا ہے، اور تمام اہل ارواح انبیاء و اولیاء اور تمام اہل بہشت اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ ایسے عارف کو عارف باللہ ذات حروف کہا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عارف باللہ اٹھتے بیٹھتے جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے کرتا ہے۔ اس کا دین و دنیا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کی ہر حالت، ہر بات، ہر عمل اور ہر فعل معرفت الہی سے لبریز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تصور اسم اللہ ذات پر قائم ہوتی ہے۔ اس کے ہر کام کی بنیاد مطلق وصل پر قائم ہوتی ہے، اس لیے بظاہر اس کے کام خواہ خلق خدا کی نظر میں گناہ کے کام ہی کیوں نہ ہوں، خالق کے نزدیک عین ثواب و راستی کے کام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مجلس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بظاہر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، چنانچہ سورہ کہف میں درج ہے کہ کشتی کو توڑ کر غرق کر دیا گیا، ٹوٹی پھوٹی دیوار کو درست کر دیا گیا اور بچے کو قتل کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جان لے کہ خلق خدا کی کوئی چیز بھی علم آیات قرآن سے باہر نہیں، خواہ اس کا تعلق بحر و بر سے ہو یا خشکی و تری سے ہو۔ جان لے کہ بعض بزرگ 12 سال یا 40 سال تک ریاضت کرتے کرتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے، عرش پر پہنچ گئے اور پھر عرش سے بھی آگے ہزارہ ہزار مقامات کی سیر کر گزرے، مقامات غوثیت و قطبیت پر فائز ہو گئے، طالب مرید بنا لیے، صاحب عز و جاہ ہو کر نام و نموز کما گئے، صاحب کشف و کرامات ہو کر جنونیات و موکلات کو اپنے زیر فرمان کر لیا اور اسی کو معرفت الہی سمجھ بیٹھے۔ بعض بزرگ ذکر قلب میں مشغول ہوئے اور اس کے نتیجے میں صاحب الہام ہو گئے اور لوح ضمیر کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کو معرفت توحید کی انتہا سمجھ بیٹھے۔ بعض بزرگ ذکر روح میں مشغول ہوئے اور دماغ سر میں انوار و تجلیات روح کے مشاہدے میں غرق ہو گئے اور اسی کو معرفت توحید الہی سمجھ بیٹھے۔ یہ تمام مراتب مخلوق ہیں جن کا تعلق درجات سے ہے، اور اہل درجات اہل تقلید ہیں جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید اور معرفت توحید الہی سے بہت دور ہیں۔ الغرض ان میں سے نہ تو کسی نے اللہ تعالیٰ کی ابتدا کو دیکھا اور نہ ہی کوئی اس کی انتہا کو پہنچا۔ سو معرفت کیا چیز ہے، توحید کسے کہتے ہیں، اور مشاہدہ قرب حضوری کیا چیز ہے۔ سن، سلک سلوک معرفت توحید الہی اور مشاہدہ قرب حضوری یہ ہے کہ جب طالب اللہ اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تصور کرتا ہے تو اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبات کے ہر حرف سے تجلی نور پیدا ہوتی ہے جو طالب اللہ کو لامقام مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتی ہے کہ لامقام ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد نظر رہتا ہے، جہاں دریائے وحدانیت میں گونا گو قسم کی موجیں وحدہ وحدہ کے نعرے بلند کرتی رہتی ہیں۔
جو شخص دریائے توحید کے کنارے پر پہنچ کر نور الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، اور جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ کر اپنے دستے مبارک سے دریائے وحدت میں غوطہ دے دیتے ہیں، وہ غواص توحید ہو کر مرتبہ فنا فی اللہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے توحید میں غوطہ زن ہونے سے بعض طالب تو سالک مجذوب ہو جاتے ہیں اور بعض مجذوب سالک اہل توحید ذات ہو جاتے ہیں۔ اہل درجات مراتب ذات سے محجوب رہتے ہیں۔ جو شخص لا مکان میں پہنچ کر دریائے توحید کے نور کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ لا مکان غیر مخلوق ہے، اور اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہاں نہ تو دنیائے گندگی کی بدبو کا گزر ہے اور نہ ہی ہوائے نفس کی گنجائش ہے، وہاں تو ہر وقت استغراق بندگی ہے۔ لا مکان میں شیطان کے داخلے کا امکان ہی نہیں ہے۔ الغرض لا مکان کے اندر فرمان الہی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے مستاق تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے نور توحید ہی نظر آئے گا۔ معرفت توحید اور قرب حضور کے یہ مراتب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور شریعت و کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ راہ لا مکان تحقیق ہے، اس میں شک کرنے والا زندیق ہے۔ اے عزیز، جب تک طالب کے وجود کا برتن 4 قسم کے ذکر، 4 قسم کے مراقبے اور 4 قسم کے فکر سے پک کر پختہ نہیں ہو جاتا، وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لائق نہیں ہوتا۔ پہلا ذکر ذکر زوال ہے، جس کے شروع کرتے ہی ادنا و اعلیٰ ہر قسم کی مخلوق ذاکر کی طرف رجوع کرتی ہے، اور بے حد و بے شمار لوگ اس کے طالب مرید بنتے ہیں۔ جب یہ ذکر اختتام کو پہنچتا ہے تو تمام طالب مرید اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اس ذکر فکر سے 1000 بار توبہ۔ صرف وہ طالب مرید ارادت میں برقرار رہتا ہے جو انتہا پر پہنچ کر معرفت الہی حاصل کر چکا ہو۔ دوسرا ذکر کمال ہے، جس کے شروع کرتے ہی فرشتے ذاکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرشتوں کے لشکر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کرامہ کاتبین اسے نیک و بد سے آگاہ کر کے گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو تیسرے ذکر وصال کی باری آ جاتی ہے، جس کے شروع کرتے ہی ذاکر کو باطن میں مجلس انبیاء و اولیاء اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو چوتھے ذکر احوال کا آغاز ہوتا ہے۔ ذکر احوال شروع کرتے ہی ذاکر کو تجلیات نور ذات کا مشاہدہ اور مرتبہ فنا فی اللہ بقاء باللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب طالب ان چاروں اذکار سے گزر جاتا ہے تو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لائق ہو جاتا ہے۔ جان لے کہ جس شخص پر مرشد کی تعلیم و تلقین و ارشاد کا اثر نہ ہو رہا ہو اور اس کا دل ذکر اللہ میں مشغول نہ ہو رہا ہو اور اس کے دل میں اس میں اللہ ذات سکون و قرار نہ پکڑ رہا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مشق وجودیہ کو خود پر لازم کر لے، یعنی چشم تصور و تفکر سے اپنی پیشانی پر، زبان پر، دونوں کانوں پر، دونوں آنکھوں پر اور دل پر اس میں اللہ ہو اور سینے پر اس میں محمد لکھنے کی مشق کرے۔ اس طرح دونوں ہتھیلیوں پر، ناف کے دائیں بائیں اور پس و پیش پر اور دونوں پہلوؤں پر اس میں اللہ ہو اور سر و دماغ کی چوٹی پر اس میں ہو لکھنے کی مشق کرے، کیونکہ اس طرح جب وجود پر تصور سے اس میں اللہ ذات لکھنے کی مشق کی جائے تو صاحب تصور کا وجود نور بن جاتا ہے، اس پر اسماء اللہ ذات غالب آ جاتے ہیں اور اس کے سارے وجود میں اس میں اللہ ذات کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کا ایمان کسی بھی حالت میں اس سے جدا نہ ہو بلکہ ہر وقت روشن و تابع تر رہے اور کبھی سلب نہ ہو اور اسے دائم معرفت الہی حاصل رہے، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ تصور اس میں اللہ ذات میں غرق رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ہمیشہ تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہا کرتے تھے۔ اگر کسی کے وجود میں اسم اللہ ذات سکون و قرار نہیں پکڑتا تو اسے چاہیے کہ وہ رات دن تفکر سے دل و سینہ و دماغ و چشم پر اسم اللہ ذات لکھے۔ چند روز اس طرح کرنے سے اسم اللہ ذات اس کے ساتوں اندام پر غالب و قابض ہو جائے گا اور اس پر سر سے قدم تک تجلیات ذات برسائے گا۔ اس کے وجود میں اسم اللہ ذات سکون و قرار پکڑ لے گا اور پھر اس سے جدا نہ ہوگا۔ اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کر دے گا اور اس کے جملہ مقاصد پورے کر دے گا۔ البتہ اسے چاہیے کہ وہ یقین صادق سے کام لے تاکہ مقصود کلی حاصل کر سکے۔ جو شخص تصور سے سر و دماغ پر اسم اللہ ذات لکھنے کی مشق کرے گا تو سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام و قلب و قالب اور تمام جسم تجلی نور بن جائے گا۔ اس کا باطن معمور ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر رہے گا، اور جو کچھ بھی دیکھے گا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قدرت الہی کے نور سے دیکھے گا، اور اسے ہمیشہ آگاہی حضور حاصل رہے گی۔ آگاہی حضور یہ ہے کہ اس پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا علم کھل جائے گا۔ جو کوئی قرب الہی کی ایسی توجہ حاصل کر لیتا ہے اس کی توجہ قیامت تک نہیں رکتی۔ نقل ہے کہ درویش 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صاحب کشف القلوب جو ہر دل کی خبر رکھتے ہیں۔ نمبر 2 صاحب کشف القبور جو دونوں جہان کی خبر رکھتے ہیں۔ نمبر 3 اوتاد۔ نمبر 4 کتب جو ہر 7 زمین و 7 آسمان کی خبر رکھتے ہیں۔ اور 5 غوث جو عرش اور عرش سے بالا تر 70,000 حجابات کی خبر رکھتے ہیں۔ 6 اوتاد کے برابر ایک قطب کا مرتبہ ہے اور 6 قطب کے برابر ایک غوث کا مرتبہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر رات غوث کے 360,000 جسم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر جسم کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ قطب نصف پیر ہوتا ہے جبکہ غوث پورا پیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پیری کا دعویٰ کرے تو روز قیامت شرمسار ہوگا۔ اگر کسی کا نفس سرکش ہو کر ہوا و ہوس میں مبتلا ہو جائے اور وہ ابلیس کی موافقت اختیار کر لے، یا اگر کوئی مفلس ہو جائے اور اس کا دل ظاہر میں غنی ہو نہ باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اسے نصیب ہو، اور فقر و فاقے سے تنگ آ کر وہ گداگری شروع کر دے اور فقر اضطراری کا شکار ہو کر فقر مکب اختیار کر لے، یا اگر کوئی طالب شکستہ دل ہو جائے اور فقیر کامل و مرشد مکمل سے جا کر کہے کہ تو واصل باللہ مرشد نہیں ہے، تجھ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی ہمیشہ بیمار رہے اور شدت مرض اسے بے قرار کر دے اور اسے نیند بالکل نہ آئے، ہر وقت بیدار رہے اور ہر طبیب و حکیم اس کی نبض دیکھ کر کہے کہ یہ لادوا مریض ہے، یہ ہرگز تندرست نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی دعوت پڑھتے ہوئے رجت کھا کر دیوانہ ہو جائے اور مردہ و افسردہ دکھائی دے، یا اگر کسی فقیر پر راہ سلک سلوک بند ہو جائے اور وہ مقام علین سے گر کر مقام سجین میں آ جائے، یا اگر کوئی شخص کسی کی دشمنی میں گرفتار ہو کر اخلاص کھو بیٹھے اور کوئی سبیل نہ نکلے، یا اگر کسی طالب کا مرشد اس سے ناراض ہو جائے اور اس کا روشن ضمیر دل مردہ ہو جائے، نقد وقت حال ہار کر بے حال ہو جائے، معرفت الہی سے محروم ہو جائے اور دیوانہ ہو کر زوال پذیر ہو جائے، یا کسی کی دعوت روا نہ ہو اور وہ حالت قبض و بسط و سکر و سہو سے نہ نکل سکے، یا کوئی خواب یا مراقبہ میں کفار اور مجلس اہل بدعت دیکھے، یا کوئی ہر وقت نیند میں ڈوبا رہے اور وہ بیداری و زندہ دلی کھو بیٹھے، یا اگر کوئی فسق و فجور، ظلم و ستم اور شراب نوشی سے نجات نہ پا سکے، تو ان سب امراض کا علاج حاضرات تصور اسم اللہ ذات اور حاضرات تصور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔
طریقے تحقیق سے ہر ایک معاملے کو اس میں اللہ ذات کی برکت اور دعوت اہل قبول سے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو کوئی اس طریق کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنا ہر مطلب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حکمت کا یہ خزانہ عوام کی نظروں سے مخفی و پوشیدہ ہے کہ دین و دنیا پر مکمل تصرف کا یہ ایک خاص خزانہ ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات کی راہ وحدانیت کی راہ ہے۔ عطائے الہی کی اس راہ کا تعلق ریاضت سے نہیں بلکہ راز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیض و فضل بامشاہدہ اور بے مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا یہ خزانہ رنج و ریاضت سے ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کا تعلق محنت سے نہیں بلکہ معرفت و محبت سے ہے۔ رحمت الہی کی اس راہ کا تعلق ذکر مذکور سے نہیں بلکہ قرب حضور سے ہے۔ لطف الہی کی یہ راہ تفکر سے نہیں بلکہ فنائے نفس سے ہاتھ آتی ہے۔ شرف اولیاء اللہ کی اس راہ کا تعلق طلب دنیائے مردار سے نہیں بلکہ استغراق فی اللہ توحید و دیدار سے ہے۔ یہ راہ دعوت دعا کی راہ نہیں بلکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری کی راہ ہے۔ یہ راہ رجت کی نہیں بلکہ جمعیت کی راہ ہے۔ یہ جملہ مقامات ذات اس وقت کھلتے ہیں جب نفس کی مخالفت میں تفکر کی انگلی سے ناف اور قلب سے سر و دماغ تک 70 مرتبہ اس میں اللہ ہو ذات لکھنے کی مشق کی جائے۔ اس طرح مشق وجودیہ کرنے سے کل و جز کی ہر چیز نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جاتی ہے کہ جملہ مقصود جمعیت و معرفت و توحید الہی تصور اس میں اللہ ذات میں پنہاں ہے۔ اس میں اللہ ہو کے 4 حروف ہیں جن کے تصور سے وجود میں 4 دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک دریائے توکل، دوسرا دریائے ترک، تیسرا دریائے توحید اور چوتھا دریائے معرفت۔ جو کوئی ان 4 دریاؤں میں غوطے کھا لیتا ہے عارف باللہ فقیر ہو جاتا ہے۔ ایسے مرتبے کا صاحب قوت و صاحب ضرب و صاحب قدرت اور نور الہدا ذاکر صرف عارف قادری ہی ہوتا ہے۔ ابیات جس کے وجود میں تصور اس میں اللہ ذات کی تاثیر آ جاتی ہے وہ دونوں جہان کا امیر ہو جاتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات کا نور آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا۔ تصور اس میں اللہ ذات کے غلبے سے نفس مرغوب ہو کر فرما بردار و تابع غلام بن جاتا ہے اور صاحب تصور سے ہم سخن و ہم کلام ہوتا ہے۔ نفس کی شناخت تصور و توجہ ہی سے ممکن ہے کہ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس فنا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ تصور اس میں اللہ ذات کے غلبے سے قلب کو قرب الہی کی قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے اور روح کو نور ذات الہی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اور روح قید نفس سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات کے غلبے سے سر کو گونا گوں انوار ربانی اور اسرار پروردگار کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات کے غلبے سے صاحب تصور لا یحتاج و بے نیاز صاحب راز فقیر بن جاتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات، تصور اس میں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تصور کلمہ طیب سے صاحب تصور کو ابتدا ہی میں 2 علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک علم ظاہر کہ جس کا تعلق عبادت ظاہر سے ہے اور دوسرا علم باطن کہ جس کا تعلق معرفت توحید اور نور ذات کے مشاہدہ سے ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم معاملہ اور دوسرا علم مکاشفہ۔ یہ دائرہ ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے۔ جو کوئی ایسی توجہ حاصل کر لیتا ہے
اس پر بلا تعجب عرش سے تحت الثری تک ہر زیر و زبر منکشف ہو جاتی ہے۔ یہ راہ پڑھنے پڑھانے سے ہاتھ نہیں آتی کہ یہ مرتبہ فقر ہے۔ جس آدمی کو یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے وہ ہر ملک و ولایت پر غالب آ کر صاحب بست و کشاد و صاحب اختیار، امیر و مالک الملکی فقیر بن جاتا ہے۔ وہ جسے چاہے ملک کی بادشاہی بخش دے اور جسے چاہے معزول کر کے ملک بدر کر دے۔ ایسے معاملات فقیر اہل ذات کی مرضی پر منحصر ہوتے ہیں، جیسا کہ فقیر باہو فنا فی ہو ہے۔ ایسے فقیر سے ڈرتے رہو کہ ہر قسم کے خزائن دولت کا تصرف اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ اس مقام میں تاج الانبیاء کا نقش یہ ہے۔ اگر کوئی عمر بھر یا صرف ایک بار اس نقش اسم اللہ ذات کو تفکر و تصور کے ذریعے اپنے وجود پر لکھنے کی مشق کرے تو قیامت تک اس اسم اللہ ذات اس کے ساتوں اندام سے جدا نہیں ہوگا اور اس پر وہ تاثیر کرے گا کہ اس کے لیے حیات و موت برابر ہو جائیں گے۔ جو کوئی اس نقش کو دماغ کی چوٹی پر لکھے گا اس پر اسرار محبت، مشاہدہ حضوری اور مراقبہ معراج و ملاقات کھل جائے گا۔ یہ عمل سینے پر کرنا ہے، اس لیے اس میں اللہ ذات کے اس نقش سے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح اور تجلی سر حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً عارف اس سے واقف ہیں۔ اس میں اللہ ذات اللہ ہو اس میں اعظم ہے، اس میں للہ معظم ہے، اس میں لاہو مکرم ہے اور اس میں ہو عظمت عظیم ہے۔ یہ اسماء مبارکہ یک بارگی حضور خدا میں پہنچاتے ہیں اور پہلے ہی روز پر نور حضوری کے اس انتہائی درجے پر پہنچاتے ہیں جہاں رجت ہے نہ کوئی غم۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ پہلے ہی روز کتب یا غوث کے مرتبے پر فائز ہو جائے اور تمام طبقات کی زیر و زبر سے واقف ہو جائے تو اس نقش کو اپنے دونوں پہلوؤں پر لکھنے کی مشق کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔